ہم تو گنہگار بندے تیرے حضور گڑ گڑا کر اجوکا تھیٹر گزشتہ 30 سال سے ایسے موضوعات پر مبنی تخلیقی سٹیج ڈرامے پیش کرتا آیا ہے جو پاکستانی معاشرے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تاہم کووڈ-19 کی وبا کے باعث اجوکا کو ناظرین کے سامنے لائیو ڈرامہ پیش کیے 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا ہے۔ یہی نہیں، وبا کا اثر اجوکا تھیٹر کی ان سرگرمیوں پر بھی پڑا جن کا مقصد نوجوان فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کی تربیت ہے۔ رائٹنگ کی کلاس نسبتاً آسان تھا کہ اس میں فوکس رائٹنگ پہ ہے، ڈسکشن پہ ہے، لیکن جو ایکٹنگ کی کلاس ہے اس میں چیلنج تھا کہ آپ ایکٹنگ میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ اور آئی کانٹیکٹ اور فزیکل ایکسپریشنز آن گراؤنڈ کے بغیر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ورک شاپس کی، کچھ انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس تھے ان سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ 1 سال کے دوران اجوکا تھیٹر کے ذریعے شائقین کے لیے 2 نئی کہانیوں پر مبنی ڈرامے جبکہ 6 سے 7 ماضی کی کہانیوں پر مبنی یادگاری ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس پیمانے پر تھیٹر پرفارمنسز کی آن لائن پیشکش کورونا کے پہلے سال تو ممکن نہ تھی، لیکن اس کے باوجود کورونا لاگ تھیٹر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ ڈرامیٹک ریڈنگز بھی آن لائن پیش کی گئیں۔ زارا مین گیٹ کی طرف بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آؤٹ ریچ بڑھتی بھی ہے ان نمبرز اینڈ آلسو ان ٹرمز آف جیوگرافیکل اسپریڈ۔ پرسنل لیول پہ ای میل کانٹیکٹس، بلاگرز، ان کے ذریعے آپ ایک جنریٹ کرتے ہیں ایک ہائپ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو لائیو دیکھیں، اور جو لائیو نہیں دیکھ سکتے وہ اس کی ریکارڈنگ کو دیکھیں۔ الحمرا آرٹ کونسل لاہور گزشتہ 40 سال سے پرفارمنگ آرٹس کا مرکز ہے، جہاں پرفارمنگ آرٹس کی کلاسز کے انعقاد کے علاوہ پرفارمنس ہالز بھی موجود ہیں۔ صرف لاہور سے ہی نہیں بلکہ ملک بھر سے لکھاری، ڈائریکٹر، فنکار یہاں کھیل پیش کرنے آتے ہیں۔ اس ادارے کے دروازے بند ہونے سے تھیٹر کی صنعت سے جڑے افراد خاصے متاثر ہوئے۔ میوزیشنز نے سفر کیا، ایکٹرز نے سفر کیا، ڈائریکٹرز نے سفر کیا، رائٹرز نے کیا، میک اپ آرٹسٹ نے کیا، ڈریس ماسٹر نے کیا۔ کووڈ کے پورے 1 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا، سب لوگوں نے نئے تھیٹر، نئے ڈراماز تیار کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ایک اچھا آئیڈیل ٹائم آئے کہ لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ اور ڈرے ہوئے بچوں کے گل چ پاؤن والے کالے تو عید۔ سٹیج پر پیش کیے جانے والے ڈراموں کا ایک دوسرا رخ کمرشل تھیٹر بھی ہے، جنہوں نے تاحال آن لائن طریقے کو نہیں اپنایا، لیکن کووڈ-19 کمرشل تھیٹر کی زبوں حالی کی اکلوتی وجہ نہیں۔ کفن تیار ہو چکا ہے اور دفن ہونے والا ہے۔ ادھر ڈیوٹی تھی 20% ڈرامے کی، ڈانس تھا اس کی تھی 60%۔ تو جو بزنس مائنڈ لوگ تھے انہوں نے اس کو اکٹھا کر دیا، نام ڈرامے کا ہے اور ڈانس ہو رہا ہے۔ تھیٹر کمرشل ہو یا کلاسیکل، دونوں طرز کے تماشائی اور شائقین تفریح کے مواقع چاہتے ہیں، جس کے لیے تھیٹر کھلنے کا انتظار ہے، اور اس صنعت سے جڑے افراد کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انہیں کم از کم اوپن ایئر لائیو پرفارمنس کی اجازت دے دی جائے تاکہ فنکار متاثر ہوں اور نہ ہی فن۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔